ناظرین، قدرتی وسائل یا خام مال وہ اشیاء ہوتی ہیں جو کہ ہر طرح کی تیار شدہ مصنوعات بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں رینیویبل ریسورسز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سپلائی استعمال کرنے سے کم ہوتی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر خود بخود وجود میں آتی رہتی ہیں۔ ان اشیاء میں سولر پاور، ونڈ پاور اور ہائیڈرو الیکٹرک انرجی خاص طور پر شامل ہے۔ اس کے علاوہ نان رینیویبل ریسورسز ان کو کہا جاتا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ استعمال کرنے کی وجہ سے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ ان میں آئل، گیس، کوئلہ اور لکڑی شامل ہیں۔ یہ قدرتی وسائل پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں اور دنیا کے تمام ممالک اپنے ملک میں پائے جانے والے وسائل کو بیچ کر زر مبادلہ کماتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دنیا کے ان 10 ممالک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ سب سے زیادہ قدرتی وسائل کے ساتھ دنیا کے 10 امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ نمبر 1، وینزویلا۔ وینزویلا 15 ٹریلین امریکی ڈالرز کے نیچرل ریسورسز رکھتا ہے۔ یہ جنوبی امریکہ میں موجود ایک ملک ہے جو کہ ایک بہت بڑے رقبے اور تقریباً 20 جزائر پر مشتمل ہے۔ اس ملک میں قدرتی وسائل کا تخمینہ 15 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ لگایا گیا ہے۔ ان میں لوہا، قدرتی گیس اور آئل شامل ہے۔ 2024 میں وینزویلا کے پاس دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ثابت شدہ ذخائر موجود تھے۔ حالانکہ آج کے اس جدید دور میں بے تحاشا امریکی پابندیوں کے نتیجے میں اس ملک کے قدرتی وسائل کی پیداوار میں کافی زیادہ کمی آئی۔ اس ملک میں آج دنیا کا 8واں سب سے بڑا قدرتی گیس کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کروڈ آئل یعنی کہ خام آئل سعودی عرب سے بھی زیادہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کوئلے کے وسیع تر ذخائر بھی موجود ہیں، جبکہ ان کے دوسرے قدرتی وسائل میں آئرن، گولڈ، بکسائٹ، ہائیڈرو پاور اور ڈائمنڈز تک شامل ہیں۔ کرپشن کی وجہ سے یہ ملک اپنے وسائل کا صحیح طریقے سے استعمال اور فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ پاکستان کی طرح یہاں کے لوگوں کو بھی مجبور کیا گیا کہ یہ اپنے قدرتی وسائل امریکہ اور دوسرے بڑے ممالک کو بیچیں۔ نمبر 2، عراق۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی وسائل رکھنے والا ملک ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ 16 ٹریلین امریکی ڈالرز کے قدرتی ریسورسز رکھتا ہے۔ عراق پاکستان کے مغرب میں واقع ایک شیعہ مسلمان ملک ہے۔ عراق میں بہت سے مسلمان ملکوں کی طرح قدرتی وسائل بہت بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ عراق کے پاس 16 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ کے قدرتی وسائل موجود ہیں۔ عراق کا ایک بڑا حصہ اس کے صحرائی علاقے پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ گولڈ، پیٹرولیم، قدرتی گیس، فاسفیٹ اور سلفر کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہ ملک آرگنائزیشن آف دا پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز اوپیک کا بھی ممبر ہے، اور یہ اوپیک کے ممبران میں سب سے بڑا خام تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ عراق میں ثابت شدہ خام تیل کے ذخائر دنیا کے 5ویں سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ عراق اپنی 99% فورن ایکسچینج ارننگ اپنا تیل بیچ کر ہی کماتا ہے۔ عراق میں دنیا کے سب سے بڑے سلفر کے ذخائر بھی موجود ہیں جو کہ سالانہ 3,50,000 میٹرک ٹن پیداوار دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک قدرتی گیس بھی 3 بلین کیوبک فٹ پر ڈے پیدا کرتا ہے جس کو بیچ کر یہاں کی معیشت چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عراق بہت زیادہ غریب ہے۔ نمبر 3، آسٹریلیا۔ آسٹریلیا 20 ٹریلین امریکی ڈالرز کے قدرتی ذخائر رکھتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ ایک ملک بھی ہے اور ایک بر اعظم بھی۔ آسٹریلیا ہر طرح کے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جن میں کوئلہ، ٹمبر، کوپر، آئرن، گولڈ اور یورینیم سر فہرست ہے۔ آسٹریلیا کے پاس موجود قدرتی وسائل کا تخمینہ 20 ٹریلین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ کا ہے۔ یہ ملک آئل اور لیکویفائڈ نیچرل گیس LNG کا ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے۔ اس کے ثابت شدہ تیل کے ذخائر 2021 کے آخر میں 2.4 بلین بیرلز تھے۔ آسٹریلیا آج 2025 میں کوئلے کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی ہے اور یہ کوئلے کی عالمی برآمد کا 30% فراہم کرتا ہے۔ اس کے دیگر قدرتی وسائل میں ایلومینیم، آئرن، کوپر، ٹین، گولڈ، سلور، یورینیم، نکل، ٹنگسٹن، لیڈ، زنک اور ڈائمنڈ یعنی کہ ہیرے تک شامل ہیں۔ اس ملک کا ایک بڑا حصہ جنگلات سے بھرا پڑا ہے جس کو بیچ کر آسٹریلیا زر مبادلہ کماتا ہے۔ یہ ملک آج دنیا بھر میں باکسائٹ کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ نمبر 4، برازیل۔ ناظرین، برازیل آبادی اور رقبہ دونوں کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے جو کہ قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہ ملک ایمازون رین فارسٹ کا گھر ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل کہلاتا ہے۔ برازیل کے پاس آج 22 ٹریلین امریکی ڈالر کے قدرتی وسائل موجود ہیں، جن میں سب سے اہم گولڈ، آئرن اور یورینیم ہے۔ 2024 میں برازیل دنیا میں تیل پیدا کرنے والا 9واں سب سے بڑا ملک تھا۔ جدید ریسرچ کے مطابق اس ملک کا ایک بڑا حصہ جنگلات اور سرسبز و شاداب کھیتوں پر مشتمل ہے، جبکہ برازیل کی کانکنی کی صنعت تمام دنیا میں بکسائٹ، پلیٹینم، کوپر، گولڈ، آئرن اور ٹین بنا کر بیچتی ہے، جس سے اس کو بے پناہ زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ جنگلات ہونے کی وجہ سے یہ ہر قسم کی مہنگی لکڑی بھی پیدا کرتا ہے۔ برازیل میں پانی، لکڑی اور ہوا کی زیادتی کی وجہ سے یہ ملک بڑی تعداد میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور
پاور اور انرجی بھی پیدا کرتا ہے۔ اس ملک میں آئل اور گیس ریزرو بھی بڑی مقدار میں موجود ہیں جن کو استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو بیچ کر ان کی حکومت پیسہ ہضم کر جاتی ہے۔ نمبر 5، چائنا۔ چین آبادی اور رقبے دونوں کے حساب سے آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ چین کے پاس لاتعداد قدرتی وسائل موجود ہیں جن کی کل مالیت 23 ٹریلین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ چین کے وسائل کا 90% حصہ کوئلہ اور ریئر ارتھ میٹلز پر مشتمل ہے۔ لکڑی اس ملک میں پایا جانے والا ایک بڑا قدرتی وسیلہ ہے۔ چین کا ایک بڑا رقبہ زرخیز زمین پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے یہ ایک زرعی ملک ہے۔ اس کے علاوہ چین میں پانی کے قدرتی وسائل بھی ایک بڑی مقدار میں موجود ہے جس کی وجہ سے آج یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہائیڈرو پاور بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس ملک کی ساری بجلی ہی پانی کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چین دنیا کے سب سے بڑے پانی کے ڈیم بنا رہا ہے جن کی وجہ سے زمین کی روٹیشن سلو ہوتی جا رہی ہے۔ چین کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سے وسائل موجود ہیں جن میں آئل، قدرتی گیس، گولڈ، ایلومینیم اور منرلز شامل ہیں۔ چین آج دنیا میں سب سے زیادہ رینیویبل انرجی پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہاں پر بجلی کی بڑی مقدار ہائیڈرو پاور، ونڈ اور سولر کی مدد سے بنا کر نہ صرف استعمال کی جاتی ہے بلکہ یہ انتہائی سستے ریٹ پر دوسرے ممالک کو بیچی بھی جاتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے بہت سے ممالک چین سے صرف اور صرف 3 یا 4 روپے فی یونٹ بجلی خریدتے ہیں اور اس لسٹ میں ہم پاکستانی شامل نہیں ہیں۔ نمبر 6، ایران۔ ایران پاکستان کا پڑوسی مسلمان ملک ہے۔ 2025 میں ایران امریکہ کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ ایران میں آئل اور گیس ریزرو دنیا میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس ملک کے قدرتی وسائل کا کل تخمینہ 28 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ لگایا جاتا ہے۔ ایران دنیا بھر میں کروڈ آئل یعنی خام آئل پیدا کرنے والا 5واں اور قدرتی گیس پیدا کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں دیگر قدرتی وسائل بھی موجود ہیں جن میں کوئلہ، کوپر، آئرن، تانبا، زنک اور سلفر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پستے، زعفران اور بڑی مقدار میں ڈرائی فروٹس بھی شامل ہیں۔ ایران آج دنیا بھر میں ڈرائی فروٹس بیچ کر ہر سال اربوں ڈالرز کما لیتا ہے اور اسی طاقتور معیشت کی وجہ سے ہی امریکہ کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ کینیڈا۔ ناظرین، کینیڈا روس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو کہ امریکہ کے شمال میں موجود ہے۔ اس وسیع و عریض ملک میں 35 ٹریلین امریکی ڈالرز کے لگ بھگ قدرتی وسائل موجود ہیں۔ کینیڈا میں وینزویلا اور سعودی عرب کے بعد آئل کے تیسرے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ تقریباً 10 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر مشتمل اس بڑے ملک میں بہت سے قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا بہت سے میٹلز بھی دنیا کو بیچتا ہے جن میں کاپر، لیڈ، نکل، زنک، گولڈ اور سلور تک موجود ہیں۔ کینیڈا قدرتی گیس پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ سعودی عربیہ۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کا ایک ملک ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا تھا۔ سعودی عرب کے پاس 35 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ کے قدرتی وسائل موجود ہیں جن میں سب سے اہم پیٹرول ہے۔ سال 1938 میں تیل کی دریافت کے بعد سے لے کر آج تک سعودی عرب پوری دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر رہا ہے۔ آج 2025 میں سعودی عرب میں دنیا کے 15% تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اسی وجہ سے اس ملک کی معیشت تیل کی برآمد پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ سعودی عرب کے دیگر قدرتی وسائل میں کوپر، فاسفیٹ، سلور، سلفر، ٹنگسٹن اور زنک شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب دنیا کے سب سے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ امریکہ دنیا کا وہ سب سے بڑا طاقتور ملک ہے جو کہ سالانہ 33 ٹریلین ڈالرز اپنی مصنوعات دیگر دنیا کو بیچ کے کما لیتا ہے۔ امریکہ میں موجود قدرتی وسائل کا تخمینہ 45 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ لگایا جاتا ہے جس میں سے 90% صرف اور صرف لکڑی اور کوئلہ ہے۔ حقیقت میں امریکہ دنیا میں کوئلہ پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ 2020 تک اس کے پاس دنیا میں کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر موجود تھے۔ امریکہ میں موجود دیگر وسائل میں کوپر، گولڈ، آئل اور نیچرل گیس شامل ہیں۔ امریکہ میں ہر طرح کی معدنیات اور دھاتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس ملک کی زرعی زمین اور اس کے جنگلات کی لکڑی بھی قدرتی وسائل کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہے اور یہ بھی اس ملک کو ہر سال اربوں ڈالرز کا زر مبادلہ کما کر دیتے ہیں۔